أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سامعین کرام، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں رفتہ رفتہ وہ تمام فتنے اور شرور جن کے بارے میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ اپنی بدترین شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں. اگرچہ اللہ رب العزت کی عظیم سنت ہے کہ جب کوئی شر ظاہر ہوتا ہے اور برائی منظر عام پر آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس برائی کو واضح کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں اور اس کے شر سے امت کو بچانا چاہتے ہیں اور حق کا علم، حیا، دین اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کا علم بلند کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی کہ فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. الذین یصلحون ما افسد الناس، یہ لوگ جن چیزوں میں دین کے جن امور میں بگاڑ پیدا کریں گے یہ ان کی اصلاح کریں گے. اور یہ اصلاح صرف اپنے لیے نہیں کرنی ہے، بلکہ یعنی اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دوسروں کو درست کرنا ہے، بس ایک فرض ہے جو ادا کرنا ہے، بلکہ حقیقتاً جب انسان دوسروں کی اصلاح کرتا ہے اور شر کو، منکر کو روکتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. یہ بھی اللہ کا قانون ہے اور اس کی سنت ہے. قوم لوط کے بارے میں اور اسی طرح سے دیگر جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، یہودیوں کا واقعہ ہے کہ بستی والے جنہوں نے ایک دن اللہ نے منع کیا کہ ہفتے والا دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے حیلہ کیا تو ان کے ہاں بھی ایسا ہوا کہ 3 گروہ بن گئے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف میں ذکر ہے، ایک گروہ تو روکنے والا تھا اور ایک وہ تھا جو اس شر میں مبتلا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان سے کہتا، جو روکتے تھے ان سے کہتا کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، انہیں کیوں روکتے ہو؟ ان کو اللہ نے عذاب تو دینا ہی ہے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دینا ہے، برباد کر دینا ہے، یہ اس کی سنت ہے. یہ تو اعلان اللہ کی حدوں کو، اس کے حکموں کو توڑتے چیلنج کر رہے ہیں. جب کمرے میں چھپ کر گناہ ہو، گھر کی 4 دیواری میں یا پس پردہ، اس کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جب کوئی فسق ظاہر ہو جائے، مجاہرتاً جہاراً، المجاہر بالفسق، اعلان کیا جائے، اللہ کے رسول نے بتایا کسی شخص کے بارے میں، عموماً اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عمومی عذاب آتا ہے جو اس کی سنت ہے اور وہ لپیٹ میں لے کر رہتا ہے. مثلاً ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم میں فحاشی پیدا نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کو اعلان کیا جاتا ہے. یہ لفظ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، یہاں تک کہ اس فحش کاموں کے ارتکاب کو، فحاشی کے نعروں کو، وہ حرکتوں کو اعلان کیا جاتا ہے. اور فحش سے مراد صرف یہ بے حیائی نہیں ہے جس کو ہم اردو میں بے حیائی سمجھتے ہیں. دین میں، شریعت میں، کتاب و سنت کی جو وکیبلری ہے
اس میں بے حیائی اور فحش کام سے مراد اللہ کی حدوں کا مذاق اڑانا، توڑنا، لغت کلمات، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ تمام اس میں شامل ہے، یہ تمام اس فحش میں شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا جب کسی قوم میں یہ آتی ہے بے حیائی، یہاں تک کہ اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو وہاں اللہ کے عذاب اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کون کون سے؟ الا فشا فیہم الطاعون، ایک تو طاعون جیسی بیماری ہے، ایسے وبائی مرض ہے، کرونا بھی اسی کی ایک شکل ہے، تو یہ ایک ایسا عذاب مسلط ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا جو اللہ کی حدوں کا مذاق اڑانے والی تھی، وہ اپنے کمروں میں، گھروں میں دبک گئے ہیں، چہروں کو، منہوں کو چھپائے پھرتے ہیں۔ بہرحال الا فشا فیہم الطاعون، فرمایا تو یہ بیماری پھیلتی ہے، اور والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں، نئی بیماریاں اور امراض پھیلتے ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے دیکھے بھی نہیں ہوتے، نہ سنے ہوتے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ایسے عذاب کا۔ تو وہ قوم جو اس کے اندر 3 گروہ بن گئے، ایک نے کہا تم روکتے کیوں ہیں، تم کو اللہ نے برباد کرنا ہے، دوسرے کہنے لگے ہم روکتے اس لیے ہیں، ہم روکتے اس لیے ہیں، قالوا معذرۃ الی ربکم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا عذر بن جائے کہ اللہ ہم روکنے والے تھے، ہم عذاب سے بچ جائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے برائی سے روکنا کیوں ضروری ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ عذاب کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ کی پکڑ ہے، دشمن کا مسلط ہونا ہے، اور دیگر ایسی دنیا کے ہلکے ہلکے عذاب ہیں، آخرت کی تو عذاب ہے ہی، والعذاب الآخرۃ اشد۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی لیے جو برائی سے روکنے والے نہیں تھے، جو خاموش رہتے، گونگے شیطان بنے رہتے، وہ یا تو اس برائی میں ملوث ہو جاتے، وہ ان کی اولاد، یا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے، وہ بچ نہ پاتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو 2 چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں نا، ایک امر بالمعروف اور دوسری نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، آسان الفاظ میں یہی پڑھتے ہیں نا۔ اللہ نے جب کسی قوم کا بطور خاص عذاب اس پر وارد کرنے کا ذکر فرمایا تو اللہ نے کہا یہ برائی سے روکتے نہیں تھے، برائی سے روکتے نہیں۔ وہاں پر امر بالمعروف کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ہے، وہاں سے برائی سے نہ روکنے کے جرم کا ذکر ہے۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنو اسرائیل پر لعنت ہو گئی ان کے انبیاء کی زبان سے۔ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اس لیے کہ یہ منکر سے روکتے نہیں تھے، یہ برائی سے، شر سے روکتے نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ برائی سے نہ روکنے والے اور جرائم کو نہ روکنے والے اگر یہ ہو جائیں، سب کے سب اچھے اور نیک بھی بن جائیں، فرمایا بستی کو، ملک کو، شہر کو، قوم کو عذاب سے یہ نجات نہیں دلا سکتے۔ فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ صالح ہوں، نیک ہوں، بڑے متقی ہوں، صوفی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں رکے گا۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، ذرا غور کیجیے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا میں۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا ان سے پہلے جو اللہ نے جن پر عذاب ڈالا، فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ینہون عن الفساد فی الارض، جو فساد فی الارض کو روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں بہت تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے نجات دی، وہ تھوڑے سے تھے، باقی اکثر ملوث ہو گئے۔ اب یہ جو شرارت ہوتی چلی جا رہی ہے عورت مارچ کے نام پر، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، بہت کچھ میڈیا میں کہا جا رہا ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں، اور کہا گیا کہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، اور کچھ ہمارے دوست اور بھائی اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں، حقیقتاً اسلام نے عورت کو عورت کے حقوق دیے ہیں،
اسلام نہیں تو عورت کو عورت کی عزت، اس کا مقام دیا ہے، اور دیا کس نے، اور دے کون سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ عورتیں ہیں نا کہ جو رات کی تاریکی میں جو معاملات کرتی ہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے کوئی وجود تخلیق ہوتا ہے اسے کوڑے دانی میں رات کو ہی پھینک آتی ہے۔ ان کو تو یہ اوقات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مومنہ عورت اگر وہ ماں ہو، حلال تعلق سے وجود میں آیا ہوا ایک وجود دنیا میں نہ بھی آ سکے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھ محمد کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان السخط لیجر امہ بسررہ الی الجنۃ اذا احتسبتها، یہ جو بچہ جو ماں کے پیٹ میں مر گیا، زندہ پیدا نہیں ہو سکا، اگر اس عورت نے اپنے اس بچے پر بھی صبر کر لیا، وہ اس کو ناف سے گھسیڑ کر جنت میں لے جائے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ یہ اس نے اس بچے کو بھی عزت دی ہے، اس عورت، اس ماں کو بھی عزت دی ہے۔ ان کو کیا پتا ہے آوارہ عورتوں کو؟ لیکن میں اس سے ایک بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے حقوق بیان، یقیناً کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شک کرنے والا اپنے اسلام پر غور کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو حقوق کے لیے نکلی ہیں، یہ چند عورتوں کا جو ٹولہ ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کا تجزیہ اسلام، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی روشنی میں، نور میں کرنا ہے نا۔ تو پھر اگر آپ ان کے حالات پر غور کریں، جو باہر نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی بھی کر رہی ہیں، جو فرانس کے جھنڈے لہرا رہی ہیں، جس نے نبی کریم کی بدترین توہین کی اور کرتا چلا جا رہا ہے، معاذ اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق خیز خاکے بنا کر اپنی دیواروں پر، عمارتوں پر لٹکائے ہیں، اور اس نے حجاب کا مذاق اڑایا، ان کے جھنڈے لہرا رہی ہیں۔ ان جلوسوں میں جو عورتوں کے حق میں نکلی ہوئی ہیں، وہاں پہ ہم جس پرست کیا کر رہے ہیں، امر قوم لوط کرنے والے، سب نے دیکھ لیا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ جب کوئی شر اور کوئی شیطان برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر سامنے آ جائے، پھر اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا، یہ تو منافقت ہے نا، مداہنت ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں سب کے سب، یہ سڑکوں پر جا کر، اور یہ جو نعرے مار رہے ہیں کہ معاذ اللہ، ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسے ایسے گستاخانہ کلمات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو کوئی بھی شریف انسان مسلمان اپنی زبان پر لانا، سوچنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو حقوق چاہیے۔ انہیں کون سی آزادی چاہیے؟ جو پہلی آوارہ پھر رہے ہیں، تو پہلی ہر طرح سے آزاد، مادر پدر آزاد نہیں۔ اصل میں یہ منافقین کا ٹولہ ہے، مٹھی بھر چند منافقین ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں ان کو اسلام نہیں چاہیے۔ یہ منافقین وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے کام کیا۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ ہوا تھا، واقعہ افک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی۔ اس واقعے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کئی آیات قرآن کریم کی نازل فرمائی ہیں، اور منافقین کا پورا شر جو ہے واضح کیا، ان کا چہرہ ننگا کیا کہ یہ منافقین یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی اسی طرح سے اشاروں کے نام میں کبھی امہات المومنین پر بات کی جاتی ہے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ صراحتاً صریح تو نہیں کہہ سکتے نا، صریح کہیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا، لیکن انتشار اسی طرح پھیلایا جاتا ہے۔ اور منافقین کی میں کچھ چند علامات بتاؤں گا۔ قرآن کریم نے تو 150 سے اوپر علامات بتائی، 150 سے اوپر منافقین کی علامات قرآن نے بتائی، اور 100 کے قریب ہے بغیر تکرار کے، تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان کا کام یہی ہے کہ معاشرے میں شر، فساد، بد امنی اور تحریک، اضطراب پیدا کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا منافقین کے بارے میں، سورہ احزاب میں فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ۔ مرجف ارجاف کہتے ہیں زلزلہ بپا کر دینا۔ مدینے میں ایسے لوگ تھے، اللہ نے 3 گنوائے ہیں، تینوں صفات کے اعتبار سے مختلف ہیں، جن سے ایک ہی ہے منافق، دوسرا جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیمار شہوت والے، یہ امہات المسلمین یا دیگر جو مسلمان خواتین ہوتی ان کو اپنی آوازوں کے ذریعے، اپنی حرکات کے ذریعے پریشان کرتے۔
تیسرا افواہیں پھیلانے والے، شرارتیں کرنے والے، نعرے بازی کر کے اور دشمنوں کا خوف دلا کر اہل ایمان کے دلوں میں روب ڈال کر کفار کا، جہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے، جہاں کی یہ پروردہ ہیں، یہ واضح بات ہے، انہیں ناچنے، اچھی تم مہنگی گاڑیوں پر آتے ہو، وہ گاڑیاں کہ جن کا ایک غریب عورت جن کے حقوق کی تم بات کرتے ہو، جو شریف خواتین ہیں، گھروں میں کام کر کے عزت کے ساتھ اپنا پیٹ پالتی ہیں، مگر تمہاری طرح جسموں کو بیچتی نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مہنگی مہنگی گاڑیوں پر آ کر وہاں پر اتنی دھوپ میں ناچنے اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسہ ملتا ہے، ان سے مفادات ملتے ہیں۔ ارجاف والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں اضطراب پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک وصف ان کا بیان کیا، اس طریقے سے ہر دل پریشان ہے، دیندار ہے یا بہت زیادہ کو دین پر نہیں چلنے والا، لیکن ایک خاندانی انسان ہے جو عام شہری، ہر شخص پریشان ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا گندگی ہے جو اچھالی جا رہی ہے، اور اس انداز سے، اور وہ بھی اس ملک میں جس کی بنیاد پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہم بولنا چاہتا ہے۔ تو یہ کیسی سوچ ہے، کیسی قوم ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ منافقین کا کام ہی یہ ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، شیطان نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، سب سے آگے عبداللہ ابن ابی منافق سلولی، اس کی جن سے آج پیدا ہونے والے تمام یہ منافقین، وہ تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ اس بات کو اچھالتا، براہ راست نہ کہتا، تو منافق بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی بہت شرارتی آدمی تھا، یہ بھی اسی طرح سے زبان کا انتہائی چرب زبان، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو تشریف لاتے اور آپ آ کر بیٹھتے تو سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا، کہتا ہو لوگوں سنو، یہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ رأس المنافقین جس کے بارے میں دعا کرنے سے بھی منع کر دیا اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے۔ کہتا کہ یہ اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، ان کی بات سنو، ان کی مدد کرو، ان کے دین کی نصرت کرو۔ واز کرتا، ہر جمعہ خطبہ سے پہلے اللہ کے رسول سے کلام کرنے سے پہلے وہ یہ تقریر کرتا، یہاں تک کہ جب غزوہ احد میں اس نے شرارت کی، عین موقع پر اپنے ساتھی لے کر واپس بھاگ گیا، احد کے بعد اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، پھر آ گیا کھڑا ہو کے، پھر بولنے لگا، صحابہ نے اس کی قمیض پکڑ کر کھینچ لی کہ دفع ہو جا، کچھ شرم کر، اب بھی تو اسی پہ ہے۔ لیکن وہ اسی انداز میں اختیار کی، منافقین ہیں، چرب زبان ہے، سب کچھ ہے، ان کا کام یہ انتشار پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ النور میں یہ تمام ان کے کرتوت بیان کیے، وہی انداز آج اختیار کیا جا رہا ہے۔ رأس المنافقین، وہ اس بات کو کیسے اچھالتا، کہتا اچھا یہ ذرا بتاؤ گے یہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح نہ کہتا، ذرا اچھا یہ بھی ہوا، اچھا پھر یہ بھی ہوا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یعذرنی من الرجل، میں یعذرنی، کون مجھے تم میں سے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، تم مجھے اس معاملے میں تم سب کی مجھے رخصت چاہیے کہ اس شخص سے میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی ہے کہ میں اس کو، اس کا جو ہے صفحہ ہستی سے، روئے زمین سے اس کے وجود کو جو ہے ختم کر، یہاں تک اس کی تکلیف اور ایذا اللہ کے رسول کو پہنچا۔ آج بھی یہ اللہ اور ان کے رسول کو ایذا پہنچانے والی قوم ہے، ان سے دھوکہ مت کھائیے، یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری حیا کو، ہماری نسل کو برباد کرنے والی چند گندی بھیڑیں ہیں، لیکن ان کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس میڈیا ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے، یا ان کے جو بیرونی آقا ہے، جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، مال ملتا ہے، جس کی خواہش میں یہ اچھلتے کودتے رہتے ہیں، بالکل وہی بات جو سابقہ منافقین کیا کرتے ہیں، وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ تمہارے ساتھ تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہارے لیے فتح مل جائے تمہیں اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکن معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے،
ہم تمہارے ہی ملک ہے، تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ہی لوگ ہیں۔ فتح مل جائے جب مسلمان کو، اسلام کو، اہل دین کو، با حیا لوگوں کو، جن کو اللہ نے حیا دی ہے، ان کو عزت ملتی ہے، دنیا میں ان کو غلبہ ملتا ہے، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، اللہ نے کافروں کے لیے فتح کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، کافر کی فتح ہوتی نہیں ہے حقیقتاً، اس کو کوئی شے مل بھی جائے، فرمایا کو معمولی حصہ مل جائے دنیا کا، جو اللہ نے معمولی حصہ لکھا وہ حصہ ہی ہے نا، حقیقی فتح تو اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہے۔ اور جب کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، بھئی دیکھو ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، کافروں سے کہتے ہیں ہم نے روکا نہیں ہے، مومنوں کو تم سے روکا نہیں ہے، ہم نے تو ان کے اندر وہ فحاشی بے حیائی پھیلا کر اور ان کے اندر خوف پھیلا کر ان سے تمہیں بچایا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے نا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ کا ایک اور فیصلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کبھی کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دے گا، کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا، بشرط کہ مومن تو ہوں۔ آج ہمارا خاموش رہنا نہیں بنتا ہے، اس طرح کے جو منافقین ہیں، کیونکہ منافق تھوڑے ہوتے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں، مٹھی بھر، لیکن ان منافقوں کے پیچھے لگنے والے بہت ہو جاتے ہیں۔ یہی منافق چاہتا ہے کہ جو سادہ دل ہیں، جو ایک عام لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، یا شکوک و شبہات کا شکار ہیں، شہوت کا مرض ہے، وہ تو پہلے عام کیا جاتا ہے، جا رہا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں اور ایک اکثریت اکٹھی ہو جائے۔ قرآن نے ان کو بھی بتایا، فرمایا وہ سماعون ہیں، فرمایا کہ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، فرمایا اگر یہ منافق تمہاری صفوں میں ہوں، یہ فتنہ پھیلائیں گے، اور تمہارے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر ایسی بھی ایک جماعت ہے جو ان منافقین کی باتیں خوب سنتی ہے اور قبول کر لیتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں، جب شر پھیلتا ہے نا، جب عام ہو جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی اس گند کو گند نہیں کہتا، اس کو یعنی اس گند کو اچھالنے سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے مجھے اور آپ کو، جو حیا کا علم بردار ہے، جو اپنی نسل میں دین چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے، جو حیا چاہتا ہے، اس کو خوف ہے کہ کہیں میں اس فتنے میں ملوث نہ ہو جاؤں اگر میں نے اس کو نہ روکا۔ اللہ کا دین تو غالب ہے، اللہ کا دین کو ان کے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گٹر کا کیڑا جو گٹر میں پیدا ہوا، وہ اگر کہے گی کہ میں خوشبو کا بائیکاٹ کرتا ہوں تو کر دے، اس سے خوشبو کو کیا فرق پڑتا ہے؟ گندی مکھی اگر کہہ دے مجھے شہد پسند نہیں ہے تو نہ ہو، شہد کی اس کے جو اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن فرق پڑتا ہے ہمیں، مجھے اور آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب منافق یہ کام کرتا ہے تو سب منافقین اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کا بازو بن جاتے ہیں، ایک جماعت بن جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے کوئی چیز کسی معاشرے میں اچھالی جاتی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی قومیں برباد ہوئیں، کہنے کو اسلامی ممالک اور اسلامی اقوام، بعد میں فتنہ یہاں تک پھیلا کہ دین کو چھوڑ کر ملحد بن گئے، ایک دن میں نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں۔ اسی طرح سے چارہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو اچھالا جاتا ہے، غیرت ایمانی کا امتحان ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو کم کرتے 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 یہاں تک لایا جاتا ہے کہ بالکل اس کے اثرات ختم ہو جائیں، اور پھر لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو، کبھی ان لوگوں کو دیکھیے جو کبھی باہر یورپی ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے اسلام اور دین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اہل علم یا صلحاء کی مجالس کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اگر مجبوراً جانا پڑے، ورنہ تو جانا جائز ہی نہیں ہے اس طرح سے کہ جہاں پر دین پر آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ اذان کی آواز نہیں سن سکتے، دیگر اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، اور جہاں پہ سر عام جو ہے وہ شرک اور معصیت ہے، تو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام میں بظاہر دین میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، مگر یہ فلاں فلاں باتیں بہت اچھی ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ مارٹگیج ہے، مجبوری ہے، چلو سود پہ کچھ کرنا ہے، ہم اس معاشرے میں آئے ہوئے ہیں، سود بھی قبول کر لیا۔ پھر کہتے ہیں تو یہاں تو عام سی بات ہے، فحاشی بھی کرتے 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 وہی شخص اور اس کی نسل آپ کو کافر مسلمانوں میں فرق نظر نہیں آتا، ہوتا ہے یہ کتنی کثیر مثال۔
اسی طرح معاشرے کے اندر پہلے ایک گند کو رائج کیا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے، پچھلے سال اس سے کم تھا، اس سال زیادہ اچھلا ہے، اور اس سال کچھ نئے سلوگن کا اضافہ ہو گیا، فرانس کے جھنڈوں کو لہرایا گیا، LGBT کو، عمل قوم لوط، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، فرمایا فقتلوا الفاعل والمفعول، یہ کرنے والے کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اتنی گندی یہ نسل ہے، اتنا گندا یہ عمل ہے کہ اللہ نے اس ایک قوم کو برباد کیا عذاب دے کر۔ جتنا شدید عذاب اس قوم پر آیا، اتنا شدید عذاب کسی قوم کا قرآن کریم میں اور بیان نہیں ہوا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بستی کو اٹھا لیا گیا، جبریل امین نے بستی کو اٹھایا، یہاں تک کہ آسمان تک لے جایا گیا، فرشتوں نے ان کے بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن لی، اور اس کو الٹا کر کے اوندا کر کے زمین پر گرایا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر گرانے پر اکتفا نہیں کیا گیا، پھر وہاں پر آگ سے دہکائے ہوئے پتھر برسائے گئے، منضود، پے در پے متواتر پتھر برسائے گئے، کوئی ادھر ادھر کوئی اگر گرا ہے تو وہ بچ نہ سکے اس پتھر سے۔ اس لیے صحابہ کرام قتل پر تو اتفاق ہے، لیکن ان کو قتل کیسے کرنا ہے، کچھ نے کہا کہ اسے اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کو پہلے گرایا جائے پھر پتھر برسائے جائے، کسی نے کہا آگ میں جلایا جائے، بہرحال آگ سے جلانا اللہ کا خاصہ ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک یہ گندگی ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے۔ کبھی اس سے پہلے سنا تھا، کبھی اس سے پہلے سنا تھا کہ ہمارے ملک میں سر عام چوکوں چوراہوں میں ایک زنخہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بوڑھا عقل کا بھی اندھا اس سے پہلے کہہ رہا تھا نکاح ختم ہونا چاہیے ملک سے، اور اس دفعہ ایک کہتا ہے کہ ہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو آ جائے، لیکن اس کو ہونا چاہیے۔ وہ تو چلو جاہل ہوگا، لیکن سننے والے تو جاہل نہیں ہیں۔ لوگ کیسے اس کو آسانی سے گوارا کر لیتے ہیں؟ جب سر عام یہ معاملہ ہونے لگ جائے تو کیا اگر قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو ہمیں اللہ نے کیا ضمانت دے دی ہے، امیونٹی حاصل ہے؟ آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بیماریاں اگر آپ غور کریں، ایڈس تو ایک مشہور بیماری، کئی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف اسی طرح کے جو لوگ ہیں، فطرت کی راہ سے ہٹے ہوئے، جانوروں سے بھی بدتر، جانور بھی غیر فطری عمل نہیں کرتا ہے، یہ اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ سفلس ایک بیماری ہے، انہی کو عمل قوم لوط کرنے والوں کو لگتی ہے، جا کر دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، 60% ہم 20 برس مرد اور عورتیں اس بیماری میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ پھوڑے اور پھنسیاں نکلتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس کی آخری سٹیج یہ ہے کہ دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ بدبودار گندے یہ لوگ ہیں، ان کی ایسی سی اعصابی بیماریاں ہیں، فطری اخلاق باختہ ان کا کردار ہوتا ہے، پست ذہنیت کے لوگ ہیں، کوئی عزت نفس نہیں ہوتی اس طرح کے لوگوں میں، کوئی غیرت نہیں ہوتی، کوئی حمیت نہیں ہوتی، پیٹ کی آلائشوں کو یہ روک نہیں پاتے ہیں، اٹھا کر گندگی پھرتے رہتے ہیں۔ پورا یورپ اس طرح کے واقعات سے بھرا ہوا، امریکہ بھرا ہوا۔ کیا یہ چاہتے ہیں اپنے ملک میں؟ کیا یہ ہم ماحول یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح کی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ والعیاذ باللہ من ذلک۔ لیکن کون ہے روکنے والا؟ اور باتیں کرتے ہیں مدینے کی ریاست۔ مجھے تو اس کلمے پر اللہ کا خوف آتا ہے کہ کہیں گستاخی پر عذاب نہ آ جائے، جو مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یقبض الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ آہستہ آہستہ اٹھا لیے جائیں گے، وَيَبْقَى تَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يَبْقَى اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا۔ آخر میں کچرا رہ جائے گا، کچرا جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا ہے، مرتا ہے جیتا ہے، اور اس کو اللہ جس طرح چاہے گا جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ کیا ہم وہ کچرا بننا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں بننا چاہتے ہیں۔ ہم منافقین کی سازش کو سمجھتے ہیں، عورت کے حقوق ضرور بیان کریں، لیکن اس وقت جو اس سے بڑا چیلنج ہے وہ حقوق سے زیادہ ان منافقین کے شر کو واضح کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ نفاق اور منافق ہر ایک کا ایک علاج ہوتا ہے نا، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ منافق کا علاج یہ ہے کہ اس کے شر کو ظاہر کر دو، بتا دو اس کا شر یہ ہے، دنیا کو بتا دو، اور اس کے شر کو سختی سے روک دو۔ فرمایا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم۔
منافق ڈرتا ہی اس بات سے رہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اسی بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے حال کو ظاہر کر دے، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں نا دونوں کو، یہ اپنے آقاؤں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آپ کو آیت سنائی پڑھ کر، ان کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دین اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو کسی ہندو سے متعلق ہے، کسی عیسائی سے، یہودی سے متعلق ہے، شور بجانا شروع کر دیں گے، لیکن جب کوئی ظلم کسی دیندار سے، کسی مسلمان سے یا کسی اچھے شریف انسان کے ساتھ ہوگا، اس کو یہ دبا دیں گے۔ یہی میڈیا بھی کرتا ہے، کتنی کوریج دے رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو حیادار خواتین ہیں، ان کی بات، ان کا بیانیہ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقین کو بشارت دے دیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ کافروں سے عزت چاہتے ہیں؟ فللہ العزۃ جمیعا، عزت تو سب کے سب اللہ کے لیے ہے، وہی اس کو چاہے دے سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ الذین یتربصون بکم، آگے پھر ساری آیت بیان فرمائی کہ ان کا تمہارے ساتھ رویہ کیا ہے۔ پھر فرمایا، آگے سنیے، وقد نزل علیکم فی الکتاب، انہی منافقین کے سیاق میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ہم نے کتاب مبارک میں، اس قرآن میں یہ اتار دیا، نازل کر دیا، کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب آپ سنیں کسی ان کی مجلس میں کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے دیگر جو گندگیاں ہیں، فرمایا جب کوئی سن لے کہ یہ کام ہو رہا ہے اس مجلس میں، فلا تقعدوا معهم، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو درمیان میں متردد رہتے ہیں، کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی مسلمان کے پاس جاتے ہیں، لیکن مسلمان کے پاس آتے ہیں صرف اس کا مذاق اڑانے کے لیے، دین کا استہزاء کرنے کے لیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو مومن ہیں، تمہاری طرح کے مسلمان ہیں، ہم کون سے کافر ہیں، ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، ان کے شیاطین جو بڑے سردار ہیں ان کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ ان منافقین کی صورتحال ہے، اور میں اس لیے بات واضح کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے ہاں یہ حجت واضح ہو جائے۔ ایک حجت ہے دین اور شریعت کی، ہم سب کو یہ بات معلوم ہو جائے، کہیں مجھے اللہ کے پکڑنا آ جائے کہ میں نے آپ کو حق نہیں بتایا، میں ان کو منبر پر الحمدللہ علی وجہ البصیرت اللہ کو گواہ بناتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ یہ منافقین کا ٹولہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہ صرف طوائفیں بھی ہوتی، ہم پھر بھی ان کی خیر خواہی کرتے، ہمدردی کرتے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، چلو یہ بیچاری مجبوراً غربت سے مارے ہوئے جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے، لیکن طوائف بھی اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتی ہے، ادب رکھتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ان سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے، یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو صرف فاحشہ عورتیں ہیں، بلکہ ان کا مقصود کچھ اور ہے، اور اسی کے پیچھے یہ چل رہی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، سنیے اللہ فرماتا ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بعض میں سے ہیں، مرد بھی ان کے ساتھ آتے ہیں نا، بعض میں سے ہیں، ایک دوسرے میں سے ان کا بعض ان کے بعض سے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی دین کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اس کے مقابلے میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں
بعضهم اولیاء بعض. سبحان اللہ. فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں ان کے بعض کے ولی ہوتے ہیں. منافق سے کہا کہ بعض سے ہوتے ہیں، لیکن مومن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ولی ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. مومن مرد اور مومن عورتیں، مرد ہو یا عورت ہو، اگر مومن ہو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، نیکی کو عام کرنے کے لیے، شر اور برائی اور گندگی کو روکنے کے لیے وہ یکجان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں. فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. کیا ہم نے ان میں سے نہیں بننا ہے؟ ہم انہی میں سے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے ان مومنوں میں سے ہیں جو ان شریروں کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے باذن اللہ تعالی. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی امت کو، اپنے معاشرے کو ہر اعتبار سے ان کے شر سے بچانا ہے. وفیکم سماعون لہم. اللہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سادہ ہوتے ہیں، دین کا فہم نہیں رکھتے، وہ ان کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس گمراہی کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کو بھی واپس لانا ہے اور ان کو بھی سمجھانا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ کہ اللہ کی سنت تم پر جاری نہ ہو جائے. جو پہلے سابقہ منافقین پر ہو گئی تھی، تم بھی ان سے کوئی بڑھ کر نہیں ہو، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ہم بحمد اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اسی پر خوش ہیں. یہی ہماری دل اور جان ہے اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. تو چلیے آخر میں آپ کو میں ایک تحفہ بھی دے دیتا ہوں آج، وہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ نماز کی تیاری کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی اس کے راوی ہیں، نماز پڑھی اور جب نماز پڑھی اس نماز کی ابتدا سے لے کر آخر تک چند کلمات اور چند دعائیں ہیں. شاید آپ میں سے کچھ کو پہلے وہ یاد نہ ہو یا نہ سنی ہو. میں اس لیے آج یہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں وہ خالص توحید ہے جو آج کے مسلمان کو چاہیے. شروع کیا اپنی نماز کا آغاز، فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، حنیفا، موحد ہو کر، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرک بالکل نہیں، بالکل ان میں سے نہیں ہوں. اور فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری ہر طرح کا تقرب، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے یا نہیں؟ ایک ایک بات کی تصدیق کرتے جائیے گا باذن اللہ تعالی. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک. پھر فرمایا کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واعترفت بذنبی، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. اللہ مجھے بہترین اعلیٰ ترین اخلاق سکھا دے. سبحان اللہ. یہ مسلمان بچے، مرد عورت، ان کو یہ سوال کرنا چاہیے. لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں مسلمہ عورت کو حکم دیا کہ پردہ کرے، حجاب کرے، اور فرمایا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے. جب زینت ظاہر کرنے سے روکا ہے نا تو پھر چند رشتے بھی گنوائے ہیں. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خامد کے سامنے اپنی جسم کو ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامد کے باپ کے سامنے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، بنی اخوانہن، بنی اخواتہن، اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کے سامنے. پھر فرمایا او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. علماء نے کہا اپنی عورتوں سے مراد یہ ہے کہ جو فاحشہ عورتیں ہوں، جو کافرہ فاسقہ عورتیں ہوں، وہ تمہاری عورتیں نہیں ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، جان لیجئے. ایسی عورت جو اس قسم کی گندگی میں، LGBT اور اس طرح کے گندگی میں ملوث ہو، فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، اس طرح کی کافرہ ہو،
اس سے مسلمہ عورت کو پردہ کرنا ہے، صرف مرد سے نہیں کرنا ہے غیر میں. وَهْدَنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا. اللہ برے اخلاق مجھ سے دور کر دے. لا يصرف عني سيئها الا انت. پھر فرمایا لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. اللہ حاضر حاضر. لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے رہتے ہیں لبیک آسان الفاظ میں، اجابت اللہ کا بعد اجابہ. اللہ ایک بار نہیں کئی بار تیری بات کی طرف آتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تیری طرف بڑھتا ہوں. وسعدیک، اللہ ہر طرح تیار ہوں، کئی بار تیار ہوں تیرا حکم ماننے کے لیے. والخیر کلہ فی یدیک، خیر سب کی سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے. والشر لیس الیک، اور شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. انا بک و الیک، اللہ میرا وجود بھی تیری ہی حکم کی وجہ سے ہے، میری توفیق عمل کرنے کی وہ بھی تیری ہی دی ہوئی ہے. و الیک، اور میں نے جانا بھی تیری ہی طرف لوٹ کر ہے. تبارکت ربی وتعالیت، اللہ تیری خیرات و تیری برکات بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی. سبحان اللہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جاتے ہیں. رکوع کی دعا بھی خاص ہے، جس حدیث میں ذکر ہوئی. رکوع میں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول اللہم لک رکعت، اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، میں نے رکوع کر لیا. وبک آمنت، تجھی پر ایمان لے کر آیا. ولک اسلمت، اور تیرے ہی لیے مطیع ہو گیا. آگے فرمایا خشع لک، ذرا غور کیجیے، خشع لک سمعی وبصری ومخی ومخی وعظمی، اور بھی ہے خشع لک سمعی بصری مخی وعصبی وعصب. اللہ تیرے لیے میرے کان بھی، میری سماعت بھی جھک گئی، میری نظر بھی جھک گئی، میری ہڈیاں بھی جھک گئی، میرا دماغ بھی جھک گیا، میرے پٹھے بھی جھک گئے ہیں. یہ پٹھے جو ہے نا، یہ جسم ہڈیوں کو اور جوڑوں کو باندھنے کے کام آتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر انسان کا کون سا جسم اور کون سی مرضی رہ جاتی ہے؟ کوئی ہے جسم اور مرضی کسی کی اس کے بعد؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو فرما رہے ہیں رکوع کی حالت میں. اور اس کے بعد پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ جس نے میرا پھاڑ کر شق سمعہ وبصرہ، تیرے جسم سے پھاڑ کر چین کر تیرے کان اس نے نکالے اور تیری آنکھوں کو اس نے نکالا. آج ان کانوں سے گند اور گناہ سنتا ہے، اس کی معصیت سنتا ہے، اور ان نگاہوں سے اللہ کی معصیت کی طرف دیکھتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہ ان کا دین ہے کہ چند اس طرح کے آوارہ لوگ، ان کے نام ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیلنج کرتے ہیں تو کرتے رہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہے آج بھی اور قیامت تک غالب رہے گا. ایک واقعہ آتا ہے، جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر سے آئے تو ایک باغ میں کہیں اونٹ تھا، کوئی بزک گیا، خطرناک اونٹ ہے. صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جو اونٹ کو پکڑنے جاتا ہے اونٹ اس کو مارتا ہے اور باہر بھگا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اونٹ ایسے بھاگتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے گر گیا، بیٹھ گیا. آپ نے اس کی مہار کو پکڑا اور اس کے مالک کو دیا اور فرمایا کہ انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس. زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو یہ جانتی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، سوائے ان بدماش جنوں اور انسانوں کے جو نافرمان ہیں. ان کے سوا ہر شے کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی غالب ہے، وہی حق ہے، وہی حیا ہے، اسی میں خیر ہے. اس کے سوا جو کچھ بھی لے کر آؤ گے انشاءاللہ وہ ناکام اور برباد ہو کر رہے گا. وباللہ تعالیٰ توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ.